الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم. حدیث پاک میں ہے کہ رب کریم کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، هل من سائل فقد آتا له. کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، مگر ہم مانگنے والے میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں. دن ہوتا ہے تو مخلوق کے سامنے شکوے کرتے پھرتے ہیں کہ خالق دیتا نہیں. ان کے لیے رات 1 بجے ٹی وی دیکھنا تو آسان ہوتا ہے، مگر جب 3-4 بجے تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت چھوٹے بڑے سب سو جاتے ہیں. ایک وقت تھا کہ رات کے آخری پہرے میں جب لوگ آبادی سے گزرتے تھے تو گھروں میں سے قرآن پاک کی تلاوت کی اس طرح سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی جیسے مکھی کے بھنبھنانے کی آواز ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری کے لیے ابھی سے کوشش کرنا شروع کر دے. معلوم نہیں زندگی کتنی باقی ہے. ہم تو موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس اتنا پتہ ہے بالآخر جانا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امت کی اوسط عمر بین 70 و 60 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی. یعنی اوسط عمر لگائے تو 70 سال بنے گی. کوئی بچپن میں مرے گا، کوئی 100 سال سے اوپر جا کر مرے گا، لیکن اوسط اتنی ہی بنے گی. وہ تمام لوگ جو 40 سال سے اوپر کی زندگی گزار رہے ہیں وہ سب اپنی ظہر اثر کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے دوستوں، اثر کے بعد مغرب ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگا کرتی، اس لیے جو کچھ کرنا ہے ابھی سے ہی کرنے کی نیت کر لیجیے. معلوم نہیں پھر فرصت ملے گی یا نہیں ملے گی. پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حاضرین اکرام، آج اس دور پر فتن اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوس ناک اور ناگفتہ بھی ہوتی چلی جا رہی ہے. مسلم عام و خاص غفلت میں سو رہے ہیں، قول خدا و فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کر رہے ہیں. میں مسلمانوں کی اکثر تعداد اسلامی تعلیمات سے نابلد اور ناآشنا ہے. ہماری زبانوں پر مقدس دعویٰ سب روز گردش کرتا ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں، اللہ و رسول کو ماننے والے ہیں، صحابہ کے طور طریقے پر چلنے والے ہیں، لیکن ہماری زبانوں پر مقدس دعویٰ ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں. زر اندوزی اور حصول مال ہمارا ذب العین اور مقدس حیات بن چکا ہے. ہماری کوشش اور تحجہات و تخلیات کا محور و مرکز کے ساز و سامان بن چکے ہیں. عیش کوشی آرام طلبی کے کھوکر بن چکے ہیں. آخری عافیت کا اصدار پانی کو سمجھ چکے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ اس بچے کے نانا ہیں، انہوں نے اس بچے کی تقریر سے خوش ہو کر 200 روپے سے حوصلہ افزائی کی ہے. یہ بچہ آئے اور اپنا انعام لے جائے. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے صوفیہ محمد راشد صوفیہ محمد راشد یہ آئے اور ہم سب سامعین کو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلہ فرمائے. صوفیہ مائک پر. راشد کی کہاں ہے بوری کا بیان اٹھتے سواری
السلام علیکم. خدا ناراض ہے ہم سے, نبی ناراض ہے ہم سے, اندھیرے میں کھڑے ہیں روشنی ناراض ہے ہم سے. خدا ناراض ہے ہم سے, نبی ناراض ہے ہم سے, اندھیرے میں کھڑے ہیں روشنی ناراض ہے ہم سے. موبائل ہاتھ میں لے کر پریشان پھرتے ہیں, موبائل ہاتھ میں لے کر پریشان حال ملتے ہیں. تلاوت چھٹ گئی ہے, بندگی ناراض ہے ہم سے, اندھیرے میں کھڑے ہیں روشنی ناراض ہے ہم سے. خدا ناراض ہے ہم سے, نبی ناراض ہے ہم سے. جہاں دل کو لگانا تھا وہاں دل تو نہیں لگتا, جہاں دل کو لگانا تھا وہاں دل تو نہیں لگتا. کہ جس نے دل عطا کی ہے وہی ناراض ہے ہم سے, اندھیرے میں کھڑے ہیں روشنی ناراض ہے ہم سے. خدا ناراض ہے ہم سے, نبی ناراض ہے ہم سے. نہ جنت کی تمنا ہے نہ مجھ کو پہ جہنم ہے, نہ جنت کی تمنا ہے نہ مجھ کو پہ جہنم ہے. پریشان حال ہے آسودگی ناراض ہے ہم سے, اندھیرے میں کھڑے ہیں روشنی ناراض ہے ہم سے. خدا ناراض ہے ہم سے, نبی ناراض ہے ہم سے. موبائل بد نگاہی غیر محرم عشق کیا باتیں, موبائل بد نگاہی غیر محرم عشق کیا باتیں. غلام نفس ہے پاکیزگی ناراض ہے ہم سے, اندھیرے میں کھڑے ہیں روشنی ناراض ہے ہم سے. خدا ناراض ہے ہم سے, نبی ناراض ہے ہم سے. وفا والے نبی سے بے وفائی کے ہوئے مجرم, وفا والے نبی سے بے وفائی کے ہوئے مجرم. مریض غیر محرم ہے خوشی ناراض ہے ہم سے, اندھیرے میں کھڑے ہیں روشنی ناراض ہے ہم سے. خدا ناراض ہے ہم سے, نبی ناراض ہے ہم سے, اندھیرے میں کھڑے ہیں روشنی ناراض ہے ہم سے. السلام علیکم. ماشاء اللہ, اس بچی نے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے اور آپ کو سنایا ہے. ان کے ماما ہیں بھائی محمد عاطف. انہوں نے اس بچی کے نعت نبی سے خوش ہو کر 100 روپے سے بچی کی حوصلہ افزائی کی ہے. اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بچی کے مستقبل کو تابناک بنائے. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں. ایک بار بار فرمائش آ رہی ہے, امیمہ بنت افضال, یہ بچی جہاں کی ہے اسٹیج پر تشریف لے آئیں. امیمہ بنت افضال, یہ بچی مائک پر آئے اور ہم سب سامعین کو اپنے دلوں سے ٹیلی ویژن سے بچنا کتنا ضروری ہے. دنیا کے خرافات کے ماحول سے نکل کر ایک اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے. یہ اپنے معصوم زبان سے, معصوم لبوں سے مجھے اور آپ کو پکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں, اللہ کو پکاریں. لیکن میرے اور آپ کی بڑی ہی بدقسمتی ہے, بڑی ہی بے حرمتی کی بات ہے کہ میں اور آپ اپنے بیٹھکوں میں, اپنے گھروں پر, اپنی گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنی بستی والوں سے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں, جو گلیوں میں کوچوں میں کھڑے ہوئے ہیں یا اپنی چوپالوں پر بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمام سے میں درخواست گزار ہوں کہ اپنی بیٹھکوں کو چھوڑیں, راستوں کو چھوڑیں, گلیوں کوچوں کو چھوڑیں, اپنے جلسے کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں, اپنے پنڈال گاہ میں بیٹھیں. شاعر تو یوں کہتا ہے, اے بھوڑپور والو تمہاری تو شان نرالی ہے, اے بھوڑپور والو
تمہاری تو شان نرالی ہے، آپ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جلسے کا پنڈال خالی ہے، آپ تشریف لائیں، اپنے جلسے گاہ میں بیٹھیں، ہم اپنے پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام اللہ کے لیے محمد کاشف، یہ محمد سلطان کے صاحبزادے ہیں، یہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ جو یہ بچی امیمہ افضال تقریر پیش کی تھی، ان کے والد محترم نے، ان کے بھائی نے اور صاحب خیر ہیں، تقریباً 600 روپے سے اس بچی کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان پیسوں کو قبول فرمائے، خوب جزائے عطا فرمائے اور اس بچی کے مستقبل کو تابناک بنائے، بچی کو نیک صالح بنائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ یہ وہی کلام ہے جس سے انسان سیدھے راہ